مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو مسلک دیوبند کے ایک مایہ ناز عالم دین ہے اور اسلامک اسکالر ہیں. چند دنوں سے ان کے متعلق جو طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پر لوگ مچا رہے ہیں اور ان کے خلاف طرح طرح کے الزامات ان کے اوپر لگا رہے ہیں. دراصل ان کا ایک بیان تھا جس بیان کے اندر انہوں نے قرآن کریم کی تصدیق میں بات کی ہے، قرآن کریم کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے معجزے کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ قرآن مجید در حقیقت کلام اللہ ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، قیامت تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم تمام عیوب سے پاک ہے، تمام تر غلطیوں سے پاک ہے، کسی بھی قسم کی غلطی قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے حقیقت. آج آپ کے بیان میں آپ نے ایک جو بات کی اور بہت سارے لوگ جو تھے وہاں پہ انہوں نے کویسچن بھی اٹھایا، جس میں آپ نے ہمارے تمام جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کا یہ ماننا ہے اور ہمارا بھی یہ ماننا ہے کہ قرآن جس طرح سے وجود میں آیا ہے وہ ایک حقیقت ہے، اس میں کسی نے آج تک غلطی نہیں نکالی. آج آپ نے ایک بات جو کہی ہے اس میں آپ نے کہا ہے کہ گرامیٹیکلی ایک لفظ جو ہے آپ نے قرآن کا کہا کہ وہ غلط ہو سکتا تھا، لیکن شاید اب وہ اس لیے نہیں ہوا. آپ نے اچھی مثال دی کہ وہ تا قیامت تک رہنا ہے، آپ نے ایک اچھی مثال دی. لیکن اس کو مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو اس طرح نہیں لیں گے، وہ کہیں گے کہ قرآن میں تو کوئی غلطی ہے نہیں اور آپ نے کیسے وہ کہہ دیا. تو میں نے اس کو بیان میں ایکسپلین کیا ہے، جو میں نیگیٹو سوچے گا تو اس کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے. میں نے بار بار یہ لکھا ہے ظاہراً صورتاً حقیقتاً نہیں، کیونکہ ہم گرامر کسی زبان سے ہی لیتے ہیں نا، تو اس میں تو معیار قرآن ہے ہمارے پاس. صورتاً مطلب عام معمول سے ہٹ کر کچھ چیزیں حقیقت میں نہیں ہوتی، ظاہراً ہوتی ہیں، صورتاً ہوتی ہے. تو اب یہ جو سینٹینس ہے یا جملہ ہے اس پر تنوین نہیں آتی ہے، لیکن قرآن میں لنسفعن بالناصیہ پہ تنوین ہے، عین کے بعد الف ہے. جو بار بار میں نے کہا حقیقت میں غلطی نہیں ہے، صورتاً بظاہر دیکھنے میں عام لا سے ہٹ کر ہے، تو یہ اس لیے رہنے دیا جو عام لا سے ہٹ کر ہے، جو دیکھنے میں غلطی لگ رہی ہے. صورتاً کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، شاید میں نے گاڑی اردو استعمال کیا تو لوگ سمجھ نہیں پائے ہوں گے. ظاہراً کا مطلب یہی ہے کہ عام گرامر کے لحاظ سے عین کے بعد نون آنا چاہیے، لیکن ایک عام اس سے ہٹ کر جب لکھا گیا ہے تو قرآن میں کسی نے بعد میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو ایک عام قاعدے کے مطابق لکھے، بلکہ اس کو ایز اٹ از رہنے دیا گیا ہے. تو یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ بھئی جو لفظ جس طرح سے لکھا گیا اس کو چینج نہیں کیا گیا. اسی کو ثابت کرنے کے لیے اس کو یہ صحابی رسول نے کاتب وحی سے نے یہ کام کیا ہے. اس کو میں نے کہا صورتاً مسٹیک ہے، ظاہراً مسٹیک ہے، حقیقت میں مسٹیک نہیں ہے، اللہ کے حکم سے ایسا ہوا ہے. آپ نے بڑی خوبصورت سی بات اس کو بتایا ہے، لیکن آپ قرآن میں یہ مسٹیک کہیں گے؟ صورتاً تو کسی بھی چیز کو، صورتاً کا مطلب کیا حقیقت نہیں ہے، دیکھنے میں لگ رہا ہے. بہت سارے مکاتبہ فکر کے لوگ اس کو صحیح نہیں مانیں گے. جو مکتبہ فکر کا تو پھڈا ہے نا، وہ تو آپ کا ایسا ہے کہ جب آپ میرے مسلک کے نہیں ہو تو گستاخ اور بے ادبیوں کے فتوے تو ہمارے یہاں ہول سیل کے حساب سے ہیں. وہ تو کوئی بھی لگانا چاہے کہ اس نے قرآن کی توہین کر دی ہے، اس نے گستاخی کر دی ہے، وہ تو مذہبی لوگوں کا ایک منجر ہے، سمجھ رہے ہیں نا. یہ تو جہاں مسلکی اختلاف ہوگا، آپ جتنی بھی اچھی نصیحتیں کریں، کسی نے انہیں کوئی نہ کوئی چیز نکال کے آپ کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنا ہے، تو اس کا تو دنیا میں کوئی حل نہیں ہے. لیکن میں نے جو مسٹیک کا لفظ استعمال کیا اس میں بار بار کہا ظاہراً صورتاً، یعنی حقیقتاً نہیں، صورتاً مطلب عام قاعدہ اور قانون جو ہٹ کر ہے اس سے ہٹ کے اس کو لکھا گیا. اس کی اور مثال ہے فتقبلها ربها بقبول حسن. عربی میں ورب فعول کے وزن پر ہوتا ہے، مصدر فعول نہیں ہوتا. اچھا، میرا قبول نہیں ہے، لفظ اصل قبول ہے. اچھا، لیکن قرآن میں قبول کا لفظ آیا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ عام قاعدے سے ہٹ کر ہے. اب اس کو صورتاً ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ عام اس قاعدے سے ہٹ کرے، ورنہ اصل بات تو یہ کہ ہم گرامر تو قرآن سے لیں گے، کتابت کے طریقے ہم قرآن سے لیں گے. بے شک. صورتاً ظاہراً کا لفظ میں بار بار اس لیے بڑھا رہا ہوں یہ بتانے کے لیے حقیقت میں نہیں ہے، صورتاً ظاہراً. بے شک. لیکن آپ نے ایک ایونیو کھول دی ہے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہمارے قرآن پہ کوشچن کر سکتے ہیں. آپ نے ایک کوشچن نہیں، دوسرے مذاہب کے آدمی کو اگر عقل ہوگی نا، آپ نے ایک کوشچن تو ضرور کھول دیا. دیکھیں، دوسرا مذہب کا کوئی بھی ہوگا نا جس میں شعور ہوگا وہ اس ایکسپلینیشن کو سمجھے گا کہ کیا کہہ. لیکن اگر ہم ہی کہیں کہ اس میں یہ بات ہے تو پھر دوسرے مذاہب کے لوگ نہیں، وہ تو اگر میں یہ نہیں کہتا ہوں ویسے ہی کوشچن اٹھا سکتا ہے. آپ وہ کہے گا گرامر میں، وہ کہے گا ساری کتابوں میں، عربی گرامر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے فعل پر تنوین نہیں آتی، وہ تو یہ کوشچن اٹھائے گا. میرے بیان کے بعد تو اس کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا. ورنہ جس نے بھی عربی گرامر پڑھی ہے کسی غیر مسلم نے، وہ کوشچن اٹھا سکتا ہے کہ یہ فعل پر تنوین کیوں آ رہی ہے، سینٹنس پہ تنوین کیوں آ رہی ہے. میرے بیان سے تو اس کو اپنے اشکال کا جواب ملے گا. یعنی میں اگر اس چیز کو ہائی لائٹ نہ کرتا تو آپ کا کیا خیال ہے غیر مسلم عربی نہیں پڑھتے کیا؟
بہت سے عربی پڑھتے ہیں, وہ ان کو اشکال ہوگا بھائی اس پہ تو تنوین نہیں آتی ہے. وہ میرا بیان سنے گا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ بھائی یہ صورتاً مسٹیک ہے, حقیقتاً نہیں ہے. اور اس میں حکمت کیا ہے یہ بتانا کہ جس طرح جس کاتب وحی نے جو لفظ لکھ دیا چینجنگ نہیں کی ہے کسی نے اپنی عقل کو استعمال کر کے, تو وہ اگر صحیح عقل سے سوچے گا تو وہ تو قرآن پر ایمان لے کر آئے گا کہ یار ایسی حفاظت تو دنیا میں کسی کتاب کی نہیں ہوئی ہے کہ جو عام قاعدوں سے ہٹ کر اگر کسی نے ایک الف بڑھا دیا ہے تو اس کو بھی کوئی چینج نہیں کر سکا اب تک. حضرت اس وقت تو گرامر تھی بھی نہیں, آج سے 1400 سال پہلے جب یہ قرآن مجید لکھا گیا اس وقت تو گرامر تھی بھی نہیں. گرامر دیکھیں زبان جب سے ہوتی ہے گرامر اس وقت سے ہوتی ہے, اس گرامر کے اصول وضع بعد میں ہوتے ہیں. زبان اس وقت بولی جاتی تھی, گرامر تو ہے نہیں تھی. گرامر زبان کی